أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اللہ کے نام سے شروع جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ نہ آزمائے جائیں گے. اور البتہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا کہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے بچ باہر نکلیں گے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ خیال کر رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملاقات ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے. بے شک اللہ البتہ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے البتہ ہم ضرور
ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کی زیادہ بہتر جزا دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے، زور ڈالے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں ستائے گئے تو انہوں نے لوگوں کے ستانے کو بنا لیا، سمجھ لیا جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے تو اس وقت وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں؟ جو دنیا جہان والوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور معلوم کر لے گا منافقوں کو۔ اور کافروں نے ایمان لانے والوں کو کہا تم ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی گناہ اٹھانے والے نہیں کچھ بھی، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ البتہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور بھی بہت سے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ، اور قیامت کے دن البتہ ان سے ضرور اس بارے میں باز پرس ہوگی جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشان بنایا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم کو کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے سوا نہیں ہے کہ تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ کرتے ہو، بے شک اللہ کے سوا تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، پس تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے بھی، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف طور پر پہنچا دینا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ پیدائش کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ آپ فرما دیں دنیا میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کیسے پیدائش کی ابتدا کی، پھر اللہ اٹھائے گا دوسری اٹھان دوسری بار
بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا، انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے، یہ تو محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے، اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا تو اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا، انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط نے کہا اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا
أعلم بمن فيها لننجينه وأهله وإلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت دے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس پر سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے دینے والے ہیں، سوائے تیری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کی تباہ کن مساکن میں واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا۔
حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگاڑ نے آن پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے ہیں مکڑی کی سی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے، بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اہل کتاب سے احسن انداز سے ہی بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور اہل مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سیروں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو بہت ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔
کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں ضرور عذاب آ لیتا، اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے، تو تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، انہیں نہریں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر وہ کہاں